زندگی کا جو طرز حیات ہے اس میں اور کافر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کافر کہتا ہے اللہ نے ہمیں اسی دنیا کے لیے پیدا کیا, یہیں ہم انجوائے کریں گے. ہم کیا کہتے ہیں, اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بلکہ کہاں کے لیے پیدا کیا, آخرت کے لیے. یہ مسافر خانہ ہے. اگر کسی کو یہاں سے ٹرین کراچی سے پشاور جا رہی ہے, کسی کو آپ نے سفر میں ٹرین میں بٹھا دیا اور سفر ذرا لمبا ہو گیا تو کچھ بے وقوف کہنے لگے ہم اسی ٹرین کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو عقل مند کیا کہے گا, بھائی یہ ٹرین تو ایک ذریعہ ہے, پیدا ہم نے جانا کہاں اس کے ذریعے, پشاور جانا ہے, لاہور جانا ہے. تو اللہ میاں نے دنیا کے سفر میں ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم نے جانا کہاں ہے, ہم نے آخرت میں جانا ہے. پہلے برزخ کی حیات ہے, اس کے بعد موت کے بعد زندگی ہے, آخرت کی حیات ہے. یہاں ہمیں پیدا اللہ نے کس کے لیے کیا, آخرت کے لیے کیا ہے. تبھی اللہ مارے گا, سب کو ختم کرے گا. تو جب آخرت کے لیے کیا ہے تو ہر وہ کام جو آخرت کی طرف بڑھنے کا ذریعہ بنے وہ ہم نے کرنا ہے, اور ہر وہ کام جو آخرت کی زندگی کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتا ہے ہم نے اس سے بچنا ہے. تو پہلے یہ بات اپنی کھوپڑی شریف میں بٹھا لیں. آپ لوگ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور کمال کی بات یہ کہ جو آخرت کو مقصد بنا لیتا ہے نا کہ میں نے خدا کو خوش کر کے زندگی گزارنی ہے, کمال کی بات یہ آخرت تو بعد میں ملے گی, دنیا میں بھی خوشیاں مل جاتی ہیں اس کو. میں ایک چند مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو ایک آدمی کو ٹینشن ہو رہی ہے, ڈپریشن ہو رہی ہے, اس کا یہ نظریہ ہے کہ مجھے خدا نے کس کے لیے پیدا کیا, آخرت کے لیے. دنیا خوشیوں کی جگہ نہیں ہے, میں کیا کروں گا, اس پہ صبر کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ گناہ معاف کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص دیکھے گا کہ میں نے وہ نیکیاں کی نہیں ہیں لیکن اللہ نے میرا شمار تہجد گزاروں میں, روزے داروں میں, اتنے نیک لوگوں میں میرا شمار کیا, حالانکہ میں اتنا نیک تھا ہی نہیں. وہ اللہ سے کہے گا اللہ میں اتنا نیک تھا نہیں تو میرا شمار تو نے اتنے نیک لوگوں میں کیسے کر لیا. اللہ میاں کہیں گے تجھے فلاں موقع پہ ایک مصیبت آئی تھی, تو نے اللہ سے شکایت نہیں کی, تو نے صبر کیا. پھر تجھے فلاں موقع پہ مصیبت آئی, تو نے کیا کیا, صبر کیا. یہ سارے صبر میں نے نماز روزے کی جگہ تیرے اعمال نامے میں ان کا ثواب ڈالنا شروع کیا. تو یہ جتنی دنیا میں تجھے مصیبتیں آئی ہیں یہ ساری مصیبتوں کا اجر ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں. تو وہ شخص کہے گا کاش میں نے زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہ دیکھی ہوتی, ہمیشہ ٹینشنوں میں گزرا ہوتا, میں ہمیشہ میں پریشانیوں میں رہا ہوتا. اللہ ہم سب کو بچائے پریشانیوں سے. تو میں مثال دے رہا تھا, ایک آدمی جسے کوئی ٹینشن ہوئی, ڈپریشن میں گیا, ایک مصیبت آ گئی. جب اس کے سامنے آخرت ہے, ایوب علیہ السلام کا واقعہ سوچے گا, یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے بیٹا چھین لیا, ساری زندگی صبر کیا کہ نہیں کیا, روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی, بینائی چلی گئی, مگر زبان سے ناشکری کا ایک جملہ نہیں نکال رہے. اور کیا کہہ رہے ہیں, انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, اے میرے بچوں میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کوئی حادثہ اتفاقی نہیں ہوتا, کوئی مصیبت اتفاقی نہیں ہوتی, خوشی بھی اللہ کی طرف سے, مصیبت بھی اللہ کی طرف سے. ہوا مولانا, صحابہ کو جب جنگ میں شکست ہوئی ہے, زخمی ہوئے, شہید ہوئے, معذور ہوئے, تو کیا صحابہ نے کہا, ہوا مولانا, ہمارا دوست کون ہے, اللہ ہے. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. منافقین نا غزوہ احد میں بڑی خوشیاں منا رہے تھے. منافقین نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ مت جاؤ غزوہ احد میں لڑنے کے لیے, شکست ہوگی, ہم بہت تھوڑے ہیں, دشمن بہت طاقتور, مت جاؤ مت جاؤ. صحابہ چلے گئے, اللہ کا حکم تھا, اور شکست ہو گئی, کتنے سارے شہید ہو گئے, کتنے سارے زخمی ہو گئے. اب منافقین کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا, کہنے لگے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے لو نعلم قتالا لاتبعناکم, یہ جہاد تھوڑی, یہ تو خودکشی ہے, اتنے تھوڑے سے لوگ لڑ رہے ہیں, کس سے, اتنے زیادہ لوگوں سے. ہماری بات مان لیتے, اتنے لوگ شہید نہ ہوتے, اتنے زخمی نہ ہوتے. تو اور ان کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا. اللہ نے صحابہ کو کیا جملہ سکھایا کہ جب یہ منافقین مذاق اڑایا کریں تو ان سے یہ کہہ دیا کرو, ادھر توجہ رکھیں, ان سے یہ کہہ دیا کرو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, کہ دیکھو ہمیں جو غم پہنچا ہے وہی پہنچا جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے. تو یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے. ہوا مولانا, مصیبت جب دشمن کی طرف سے پہنچتی ہے تو بڑی خطرناک ہوتی ہے, دوست کی طرف سے پہنچتی ہے تو وہ خطرناک نہیں ہوتی, وہ محبت کی چٹکی ہوتی ہے. دیکھو ایک ٹیکا ڈاکٹر لگاتا ہے, چیخ نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی,
तकलीफ उसमें भी होती है, फिर भी लगवा रहा होता है आदमी, तशरीफ पे लगवाता है जाके बाकायदा टीके, कह रहा होता है डॉक्टर साहब पिछले हफ्ते ये वाली तशरीफ, अब ये वाली तशरीफ खाली, अब यहां लगाएं, कहता है कि नहीं करता है कि नहीं करता ये, हालांकि तकलीफ होती है, लेकिन पता है भाई डॉक्टर साहब हैं, ये टीका मेरी खैरख्वाही में लग रहा है, ये तकलीफ मेरे फायदे के लिए, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। तो मुसलमान का अल्लाह पे ईमान है कि हुआ मौलाना, अल्लाह ने सहाबा को कहा कि आप इनको कह दो जब मुनाफिकीन मजाक उड़ाया करें, बोलो भाई ये तकलीफ हमें अल्लाह की तरफ से पहुंची है और वो हमारा दोस्त है, वो हमारा दुश्मन नहीं है। और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तुम जो इतनी बगले बजा रहे हो ना खुशियां, तो या तो अल्लाह तुम्हें हमारे हाथों से जलील करेगा या जहन्नम की आग है तुम्हारे लिए। तो एक आदमी को मुसीबत पहुंचती है, वो आखिरत उसके सामने है, वो सब्र करता है, थोड़े दिनों में उसकी टेंशन खत्म हो जाती है, समझते हो कि नहीं, वो खुशियों में, हकीकी खुशियों में आ जाता है। और एक आदमी वो है जिसका आखिरत पर ईमान नहीं है, जब उसे मुसीबत पहुंचती है, वो मुसीबत को, डिप्रेशन और टेंशन को दूर करने के लिए आज जो लोग दीन को फॉलो नहीं करते, वो क्या करते हैं, शराब पीना शुरू कर देते हैं। होता है कि नहीं होता? बोलो ना क्या हो गया? वो चरस पीना शुरू कर देगा, वो हेरोइन पीना शुरू कर देगा, वो आइस लेना शुरू कर देगा। ये हम तो देख रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में यही हो रहा है यार, टेंशन है, बड़ी परेशान है, पढ़ाई का बड़ा बोझ है और ये मसले और गम खत्म नहीं हो रहा, पीना शुरू। अब आप मुझे बताओ इसकी टेंशन खत्म होगी या बढ़ेगी? तो बढ़ेगी इसकी टेंशन। शराब का आदि तो डिप्रेशन का पूरा एक डब्बा होता है, वो डिप्रेशन ही बांट रहा होता है बाकायदा जाके। उसने बजाय टेंशन खत्म होने के एक और टेंशन पाल लिए, एक और टेंशन पाल ली। फिर वो कहता है मुझे पिए बगैर सुकून नहीं मिलता, हालांकि जो पीते नहीं है उनको पिए बगैर वो सुकून मिल रहा होता है जो इसको पी के नहीं मिल रहा होता। तो कितनी बड़ी टेंशन में। तो अल्लाह ताला का उसूल और ज़ाब्ता यह है कि जो आखिरत को सामने रख के जिंदगी गुजारता है ना, दुनिया में भी मजे की जिंदगी सिर्फ उसी को मिलती है, आखिरत तो बाद में मिलेगी। और जो आखिरत को सामने रख के जिंदगी नहीं गुजारता, उससे दुनिया में भी खुशी नहीं मिलती, चाहे खुशी के सारे असबाब क्यों ना हो। यकीन ना आए तो यूरोप में, अमेरिका में, उन इलाकों में जहां ज्यादा लोगों के पास वसाइल हैं, उन इलाकों में सर्वे करो, सबसे ज्यादा खुदकुशियां उन्हीं इलाकों में हो रही हैं। अबे जिन मुल्कों में टेंशन बिल्कुल भी नहीं है ना, सबसे ज्यादा टेंशन वही है। ये तो हम लोग अभी देखो बैठे बैठे लाइट चली गई थी ना, इसका मतलब हमारे मुल्क में क्या है, टेंशन ठीक ठाक है। कभी माइक बंद हो जाएगा, कभी लाइट चली जाएगी, नलका खोलोगे पानी नहीं आ रहा, हवा आ रही है, पंखे से हवा नहीं चाहिए वो नहीं आ रही है। मैं कल घर में सोने के लिए लेटा हूं, पंखा चलाया, हवा ही नहीं आ रही। मैंने कहा क्या मसला है यार, ये हवा ही क्यों नहीं आ रही? तो पंखे ऐसे पता नहीं कैपेसिटर कौन सा बेस लगा देते हैं उसके अंदर। हर चीज में दो नंबरी है कि नहीं है? पंखा चलाओ हवा नहीं आएगी, और नलका चलाओ हवा के पूरे तूफान आना शुरू हो जाएंगे उसमें। क्या ख्याल है? हवा के तूफान आना शुरू हो जाएंगे। कितनी टेंशन है। खुदकुशियां फिर भी क्या है, कम है। गोरे का अजीब मुल्क है, नलका खोलो सच्ची मुच्ची में पानी आएगा, हम तो बड़ा हैरान होते हैं वहां जाके। यानी मैं तो रहा हूं ना वहां, तो होटलों में कभी भी देखो नलका खोलो पानी आना, साफ पानी, आदमी हैरान होता है साफ पानी आ रहा है यार। और लाइट जाती नहीं है, हर आदमी तमीज से गाड़ी चलाता है, ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी हो रही है, सब अपने अपने ट्रैक पे चल रहे होते हैं, कोई पौ 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 नहीं है वहां पे। यहां आप आओ ना, बिला वजह का हारन बजा रहा होगा बंदा आपके पीछे, आप पीछे मुड़ के गुस्से से देखोगे तो और दोबारा बजाएगा। बाइकों वाले फास्ट ट्रैक पे जा रहे होते हैं, आप उनको हॉर्न दो, गुस्से से पीछे मुड़ के देखेगा, हालांकि गलती उसकी है। किस कदर बदनज़मी, टेंशन है, फिर भी इतनी खुदकुशियां नहीं है जितनी बाहर मुल्कों में है। क्या बात है भाई, तुम्हारे पास तो कोई गम नहीं है। तुम्हारे यहां तो उनके बच्चे तुमको मामू कहते ही नहीं है, वहां तो मामू का लफ्ज ही नहीं है अंग्रेजी में। सारे रिश्ते क्या हो गए, खत्म हो गए। कभी अंग्रेजों में सुना ये मामू है, ये फुप्पू है, खाला है, इंग्लिश में है ही नहीं ये अल्फाज, क्योंकि रिश्ते ही क्या हो गए, शार्ट हो गए मार्केट से। शादी जब आदि खत्म हो गई ना, तो बाप ही मार्केट से शार्ट हो गया। जब बाप शार्ट हो गया तो रिश्ते कहां से रह गए फिर।
ابھی پھر یہ نیا موضوع پھر یہ کبھی اس پہ تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ. ابھی آپ کا مینٹل لیول اتنا نہیں ہے آپ اس کلچر کو پوری طرح سے سمجھ سکتے. ان کے ابا ہوتے ہیں کچھ کیا نہیں ہوتے. تو جب ابا ہی نہیں ہے تو پھر پھپھو کہاں سے آئے گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ چچا کہاں سے آئے گا؟ میں پشاور جاتا ہوں نا, اتنے چاچے ماشاءاللہ. ہمارے کوئی پٹھان شاگرد ملنے آئے گا, ملا. ابھی میں گیا تھا پشاور, جن کے گھر میں ٹھہرا وہ ہمارے شاگرد, انہوں نے بولا یہ استاد جی میرے والد صاحب. میں نے کہا ماشاءاللہ, بڑی خوشی. انہوں نے کہا, میں نے کہا یہ کون؟ کہہ رہی ہے میرے چاچا. میں نے کہا یہ کون؟ کہہ رہی ہے میری چاچا. یہ بھی میرا چاچا. یہ کون؟ یہ بھی میرا چاچا. چاچا ہی نہیں ختم ہو رہے ماشاءاللہ. سب کے ساتھ سیلفیاں. اچھا میں نے کہا تھا مجھے لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کروانا, بہت تھک جاتا ہوں. انہوں نے کہا میرے اپنے قریبی. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, آپ کے اپنے قریبی تو ہونے چاہیے. وہ قریبی ماشاءاللہ آدھا پشاور نکلا. قریبی اتنے تھے, آدھا پشاور تو قریبی تھا ان کا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا پھر چاچے چاچے, پھر دوسرے دن دوسری یہ تائیں ہیں, یہ چاچے, پھر چاچے کے بیٹے شروع ہو رہے ہیں. تیسرے دن انہوں نے کہا یہ میرے ماموں ہیں. میں نے کہا پہلے بتاؤ چاچے ختم ہو گئے, پھر ماموں پہ آؤں گا میں. کتنی برکت ہے اللہ کی طرف سے. خاندان ہے نا. انگریزوں کے ہاں ہوتا ہے ایسے, ابا نہیں ہوگا بھائی, دوست ہے. ابا کہاں ہے پتہ نہیں یار, کدھر ہے ابا؟ ہے میرے فادر ڈے پہ ایک آدھ کیک شیک بھیج دیا اس کو, نہیں بھی بھیجا. ابا ہوتے بھی ہیں, نہیں بھی ہوتے. اتنا بڑا خاندانی نظام کیا کر دیا, تباہ و برباد. تو ان کے یہاں تو ٹینشن ہی نہیں ہے. میں نے بتایا نا, بچے ماموں ہی نہیں کہہ سکتے. جب ماموں کا لفظ ہی نہیں ہے تو ماموں کی ٹینشن کہاں سے ہوگی؟ تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, اس کے باوجود خودکشیاں بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے, جو اللہ کے لیے غم اٹھاتا ہے اللہ اس کو غم لیس کر دیتے ہیں, اس کے غموں کو ختم کر دیتے ہیں. اور جو غم میں خدا کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے اللہ اس کے غم کو کم کرنے کے بجائے بڑھا دیتے ہیں, ٹینشن بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس لیے یہ فیصلہ کرو کہ ہم نے زندگی اللہ کے قانون اور آخرت کو سامنے رکھ کے گزارنی ہے. پھر سورہ لقمان سمجھ میں آئے گی. سورہ لقمان کا یہ رکوع تو چھوٹا ہے لیکن تمہید لمبی ہے تاکہ کھوپڑی شریف میں بات بیٹھ جائے, اس لیے مجھے لمبی تمہید باندھنی پڑتی ہے.